ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ گجرات کے ضلع جنوبی تاپی میں واقع تاریخی ٹاؤن سنگھود میں چند غنڈوں نے مسجد کا تالا توڑ کر قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ قرآن مجید کی کئی نسخوں کو آگ لگائی اور دیگر کتابوں کو بھی جلا دیا۔ پولیس انسپکٹر ایچ.سی. روہل نے کہا کہ کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا، البتہ نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کیا گیا ہے۔ گجرات مائنارٹی کوآرڈیننس کمیٹی کے کنوینر مجاہد نفیس نے چیف منسٹر وجے روپانی کو مکتوب لکھتے ہوئے اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا اور خاطیوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ یہ واقعہ ریاست میں امن کو درہم برہم کرنے کی کوشش ہے۔ جماعت اسلامی ہند گجرات کے سیکریٹری واصف حسین نے اس واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ خاطیوں کو فوری سزا دینی چاہیے۔ 10 دن پہلے ہی ضلع کچھ میں فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑا تھا۔ VHP کے جلوس کے دوران تشدد سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ حضرات، جب ہماری مسجد پر حملہ ہوتا ہے یا قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے تو برادران اسلام کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور برادران اسلام کا دل دکھانے کے لیے ہی، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہی ان تمام کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ہماری مساجدوں پر حملے کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہم نے مساجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ خوب کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہماری اتنی عمریں گزر گئیں لیکن ہم نمازی نہ بن سکے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ کام کرنا ہوگا کہ مساجدوں کو آباد رکھنا ہوگا، اپنا زیادہ وقت مساجدوں میں گزارنا ہوگا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، جہانی بال ٹھاکرے نے مرنے سے چند سال پہلے اپنے روزنامہ سامنا کے سر ورق پر ایک چوکھٹے میں دہلی کی جامع مسجد کی تصویر شائع کی، جس میں بہت سارے نمازی سجدہ ریز تھے، جس کے نیچے لکھا تھا اگر ہندوستان کا مسلمان اس طرح مسجد کو روزانہ 5 وقت آ کر حاضری دے گا اور نماز پڑھے گا تو وہ دن دور نہیں جب پورے ہندوستان پر ہی نہیں دنیا پر ان کا قبضہ ہوگا۔ ایک غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا وہی الفاظ کہہ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر مسلمان 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، اپنی مساجدوں کو بھرتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آتے رہیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ انہیں حکومت کرنے سے روک دے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ مسجدیں ویران ہیں، سسکتے وضو خانے، خالی خالی صفیں اللہ سے پوچھ رہی ہوتی ہیں، اللہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمیں ویران کر دیا ہے، یہ مساجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے تو مساجدوں کو آباد کرنا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے، اور قرآن کا اعلان ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ بس اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا، اس طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، اس کا رسم الخط بھی محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، اس کا سب کچھ محفوظ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کریں، ہم قرآن کریم کو اپنے بچوں کو یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیں، قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ کرائیں، اور جب ہم یہ کریں گے تو قرآن کریم کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔
اور جیسا کہ روز بروز واقعات پیش آتے ہیں، کہیں مساجد پر حملے تو کہیں ہماری مذہبی کتاب پر حملے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک جٹ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ حرم پاک بھی ایک، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک جٹ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم کے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور و صداقت سے، ہوا عثمان ذو النورین کے دل پہ ضیا اس سے، علی ابن ابی طالب بنے شیر خدا اس سے، اس نے ابن قاسم کے عزائم کو ابھارا تھا، اس نے غزنوی کے حوصلوں کو ابھارا تھا، یہ محبوب کبریا کے دل اطہر پر اترا تھا، ہدایت بن کے آیا تھا، زمانے بھر میں چمکا تھا، اس قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا، اسی نے طارق ادنا کو اعلیٰ کر کے چمکایا تھا، اس نے اندلس پر پرچم اسلام لہرایا تھا، اس کو پڑھ کے عثمان نے پیا جام شہادت ہے، انوکھی یہ شہادت ہے، انوکھی یہ تلاوت ہے، ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی، مسائل کا یہی حل ہے، سنور جاتی ہے زندگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی حفاظت ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں، قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ کرائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہ کی، علماء کی، طلباء کی، مراکز کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔